بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خندق کے موقع پر پیش آنے والا واقعہ بتاؤں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے کتنے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ ان کی بیوی نے ایک تھیلا نکالا جس میں 100 جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا۔ اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ بیوی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی مجھے بے عزت نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 100 جو کا آٹا ہمارے پاس تھا جو تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اور چند لوگ میرے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن پکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا اور فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، جب تک میں نہیں آتا تم نے ہانڈی نہیں اتارنی اور نہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں پکانی ہیں۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آ گئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی آئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی تمہاری ہی فضیحت و رسوائی ہوگی، یعنی تمہاری ہی بے عزتی ہوگی۔ میں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تو وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملایا، اپنا لعاب آٹے میں ملا دیا اور برکت کی دعا کی، اور اس کے بعد آٹے پر برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میرے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو مگر اس کو اوپر سے نہ اتارنا،
یعنی چولہے کے اوپر سے نہ اتارنا، چولہے کے اوپر ہی رہنے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، یعنی جو لوگ آئے تھے وہ تقریباً 1000 تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھایا یعنی 1000 لوگوں نے کھایا۔ وہ بکری کا ایک بچہ جو ذبح کیا تھا وہ، اور ایک سا جو کا جو آٹا تھا وہ 1000 لوگوں نے کھا لیا۔ اس کے باوجود وہ بچ گئے، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، یعنی وہ کھا کے چلے گئے لیکن پھر بھی باقی بچ گیا، چھوڑ دیا۔ اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا، اس کی روٹیاں پک رہی تھی، یعنی اس قدر اس میں سالن اور آٹے میں برکت پڑ گئی کہ سب لوگوں نے کھا بھی لیا لیکن اس کے باوجود وہ بچ گیا۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسلامک چینل دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کوئی اور ٹاپک جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتا دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیو بنا سکیں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔